جب بھی مسلم اتہاس میں کسی ایسے کمانڈر، کسی ایسے کنگ کی بات کی جاتی ہے کہ جس کو اس کے دشمن بھی بڑی ہی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہوں، بہت زیادہ رسپیکٹ دیتے ہوں، تو سب سے اوپر سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام لیا جاتا ہے۔ آج جب 800-900 سال کا ایک لمبا عرصہ گزرنے کو ہے، تب بھی یورپ کی عیسائی کمیونٹی میں سلطان صلاح الدین ایوبی بالکل مسلم ورلڈ کی طرح ہی نہ صرف بہت زیادہ پاپولر ہیں، بلکہ ہمیشہ اچھے الفاظوں کے ساتھ ہی یاد کیے جاتے ہیں۔ لیکن ساتھیو، آج کی ہماری یہ ویڈیو، ہماری یہ کہانی سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں، بلکہ اس انسان کے نام ہے، اس صلیبی اور عیسائی راجا کے نام ہے، جس کی کہانی بھی ذرا تھوڑی تھوڑی سلطان صلاح الدین ایوبی سے میل کھاتی ہے۔ وہ اس طرح کیونکہ یہ بھی عیسائی دنیا کا شاید وہ اکلوتا راجا ہوگا کہ جس کی بالکل عیسائیوں کی طرح ہی مسلمان بھی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں۔ ایون خود سلطان صلاح الدین ایوبی، جو اس انسان کے کسی دور میں سب سے بڑے دشمن تھے اور جنہوں نے اپنی بہت ساری جنگیں بھی اس انسان کے خلاف لڑی تھیں، وہ بھی اس راجا کو بہت زیادہ رسپیکٹ دیا کرتے تھے۔ ایک ایسا انسان کہ جس نے عمر تو بہت کم پائی، بمشکل 22 سے 23 سال کی عمر ہی پائی، اور ساتھ میں ایک خطرناک بیماری بھی پائی، ایک ایسی بیماری کہ اگر کوئی اور انسان ہوتا تو شاید اس کی دہشت سے ہی مر جاتا، لیکن اس نے اس کا مقابلہ کیا اور اسی خطرناک بیماری کے ساتھ ہی وہ یروشلم مطلب کہ القدس کے تخت پر بیٹھا، گھوڑے پر بیٹھا، میدان جنگ میں لمبا وقت گزارا، اور اس طرح سے گزارا کہ باقی سب کو تو چھوڑ ہی دیجئے، خود اتہاس کے سب سے طاقتور اور سب سے ہوشیار کمانڈرز اور سلطانوں میں سے ایک مطلب کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو ہی اس انسان نے ایک بار نہیں بلکہ 2 بار شکست دی تو کئی بار پیچھے ہٹنے پر بھی مجبور کر دیا۔ دراصل ہم بات کر رہے ہیں صلیبی دور کے مشہور حکمران بالڈون فور کی، کہ جس کو عام طور پر دی لیپر کنگ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ لیپر اس لیے کیونکہ یہ لیپریسی مطلب کہ اس خطرناک بیماری کا شکار تھا کہ جس کو عام طور پر ہمارے یہاں پر کوڑ کا مرض بھی کہا جاتا ہے۔ ویسے ہمیں امید ہے کہ چہرے سمیت اپنی باڈی کا ہر حصہ چھپائے ہوئے اس انسان کو آپ لوگوں نے کبھی نہ کبھی تو انسٹاگرام کی ریلز یا پھر یوٹیوب کی شارٹس یا پھر ہالی ووڈ مووی کی یا پھر کسی ٹرکش ڈرامہ کی کلپ میں کہیں نہ کہیں پر ضرور دیکھا ہوگا۔ وہ اس لیے کیونکہ جب کبھی بھی دنیا کے کسی بھی حصے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے اوپر کوئی بھی فلم، کوئی بھی ڈرامہ، کوئی بھی سیریل یا پھر صلیبی جنگوں کے بارے میں بھی کوئی بھی اس طرح کی چیز بنائی جاتی ہے، تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ اس میں اس انسان کی بات نہ کی جائے یا اس انسان کو نہ دکھایا جائے، کیونکہ اس عیسائی راجا کے بغیر تو صلیبیوں کا اتہاس ہی نامکمل ہے۔ ساتھیو، بالڈون فور کا جنم 1161 عیسوی میں مقدس شہر یروشلم مطلب کہ القدس میں ہوا تھا۔ وہ کنگڈم آف جیروسلم کے حکمران امالرک کا بیٹا جبکہ بالڈون 3 کا چھوٹا بھائی تھا۔ بالڈون 4 کا ایک خاص ٹیچر، ایک خاص استاد ہوا کرتا تھا جس کا اتہاس میں نام ولیم آف ٹائر بتایا گیا ہے، اور یہی وہ انسان تھا کہ جس کو پہلی بار یہ شک ہوا کہ شاید یہ بچہ مطلب کہ بالڈون 4 کوڑ کا مریض ہے۔ شک اس طرح ہوا کہ 8-9 سال کے بالڈون 4 کو جب اس کے ساتھ والے بچے کھیلتے ہوئے کاٹا کرتے تھے یا نوچتے تھے تو اس کو نہ تو اس کا کوئی احساس ہوتا تھا اور نہ ہی وہ اس کے درد سے چیختا تھا۔ تھوڑی بہت چھان بین کی گئی تو کچھ وقت کے بعد یہ بات واقعی کنفرم ہو گئی کہ ہاں، بالڈون 4 کے دہنے بازو میں اس کو کوئی بھی چیز محسوس نہیں ہوتی ہے۔ بالڈون 4 کے فادر کو جیسے ہی اپنے بیٹے کے کوڑ کے مریض ہونے کے بارے میں پتا چلا تو اس نے اپنی سلطنت سے یہ بات پوری طریقے سے چھپا کر رکھی۔ وہ اس لیے کیونکہ یہ وہ دور تھا کہ جب کوڑ یا اس طرح کی بیماریوں کو خدا کی طرف سے ایک عذاب سمجھا جاتا تھا۔ کنگ امالرک نے پہلے تو لوکل حکیموں سے علاج کروایا، اور جب کوئی خاص فائدہ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا تھا تو پھر مسلم دنیا کے بھی بڑے بڑے حکیموں کو بلوایا گیا، مگر حکیموں کے سامنے سب سے بڑی پریشانی یہ آ رہی تھی کہ بھلے ہی کچھ ایسی نشانیاں تو مل گئی تھیں کہ جس سے یہ محسوس کیا گیا تھا کہ بالڈون 4 کوڑ کا مریض ہے، لیکن ابھی بھی اس کی باڈی پوری طریقے سے صاف ستھری تھی اور کوئی بھی ایسی علامت، کوئی بھی ایسا نشان یا ایسی چیزیں ظاہر نہیں ہو رہی تھیں۔ تو اسی لیے ہر حکیم کو یہ بھی ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو مرض دوسرا ہو اور اس کا علاج کوڑ کا کر دیا جائے، جس کی وجہ سے بعد میں اس کی باڈی کو الٹا کوئی بڑا نقصان ہو جائے۔ لیکن پھر جیسے جیسے وقت گزرا اس کی یہ بیماری کنفرم ہوتی چلی گئی، اور جب کنفرم ہو گئی تو پھر اسی حساب سے اس کا علاج بھی شروع کیا گیا۔ جیسا کہ ہم پہلے ہی جان چکے ہیں کہ شروعات میں اس کی باڈی پوری طریقے سے صاف ستھری تھی، اور ساتھ ہی یہ اپنے باڈی
کے جو سارے پارٹس تھے ان کو بھی ہلا ڈھلا سکتا تھا، لیکن جیسے ہی اب یہ بچپن سے ٹین ایج کی طرف بڑھا تو اسی بیماری کی وجہ سے اس کو خطرناک درد بھی ہونے لگا۔ اتہاس کار مانتے ہیں کہ اس کی شکل و صورت، اس کا قد کاٹ سب اپنے فادر کی طرح تھا، ایون بات کرنے کا طریقہ اور چلنے کا طریقہ بھی بالکل اپنے فادر ہی کی طرح تھا، بس یہ کہ بالڈوین فور بولتے وقت تھوڑا ہکلایا کرتا تھا۔ بچپن سے ہی بالڈوین فور کو اتہاسک قصے کہانیاں سننے کا بہت زیادہ شوق تھا، اور اس کا جو استاد تھا مطلب کہ ولیم آف ٹائر، وہ اس کی یادداشت سے بہت زیادہ امپریس تھا۔ ابھی اس بچے کی عمر 13 سال ہی رہی ہوگی کہ اچانک سے ایک دن اس کے باپ مطلب کہ کنگ امالرک کی موت ہو گئی۔ کنگ اپنی موت سے ٹھیک پہلے مصر کے حکمران مطلب کہ حضرت نور الدین زنگی کے خلاف ایک جنگ سے واپس آیا تھا۔ باپ کی موت کے بعد محل میں موجود جو وفادار وزیر اور باقی لوگ تھے انہوں نے بالڈوین فور کو ہی اپنا اگلا کنگ چن لیا۔ شروع میں تو یہ صرف سمبولک تھا کیونکہ ظاہر ہے عمر صرف 13 ہی سال تھی، مگر جیسے ہی یہ 15 سال کا ہوا تو سارے اختیار، ساری طاقتیں اس کے ہاتھ میں آ گئیں۔ اس بچے کو جب گدی پر بیٹھایا جا رہا تھا تو اس بچے کی صحت اور اس کی خطرناک بیماری کو دیکھ کر سبھی کو یہ یقین تھا کہ یہ بچہ نہ تو زیادہ دنوں تک زندہ رہ پائے گا اور نہ ہی زیادہ لمبے وقت تک راج کر سکے گا، بلکہ اس کی تو کوئی اولاد بھی نہیں ہوگی تو آخر حکومت کی اس گدی کو سنبھالے گا کون؟ خود بالڈوین فور کو بھی اندر ہی اندر یہی چنتا ستائے رہتی تھی کہ وہ خود تو شادی کرنے کے لائق نہیں ہے تو آخر اس کی حکومت کا ہوگا کیا؟ اسی لیے اس نے اب ایک بڑا فیصلہ لیتے ہوئے اپنی بہن سبیلا کی شادی ولیم لانگسورتھ سے کر دی کہ جو اس دور کے فرانس کے کنگ کا کزن ہوا کرتا تھا۔ ویسے تو اس شادی کے کچھ وقت کے بعد ہی اس کی یہ بہن بیوہ ہو گئی تھی، مگر پھر بھی اس نے اس انسان کے ایک بچے کو جنم دیا تھا۔ ساتھ ہی بالڈوین فور کے لیے یہ شادی اس لیے بھی فائدہ مند تھی کیونکہ اس کے ذریعے سے وہ یوروپ سے اپنی اس ریاست کو بچائے رکھنے کے لیے فوجی مدد حاصل کر سکتا تھا۔ ساتھیوں، بالڈوین فور کی زندگی سے ہٹ کر اب اگر بات کریں جنگی معاملات کی اور خاص طور سے سلطان صلاح الدین ایوبی ورسز بالڈوین فور کی، تو جیسے ہی بالڈوین فور نے اپنی سلطنت کے تمام معاملات اپنے ہاتھوں میں لیے تو ویسے ہی مصر کے اوپر ایک بڑی فوجی کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ معاملہ یہ تھا کہ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی حلب شہر کی طرف ایک فوجی مہم میں بزی تھے۔ بالڈوین فور نے اسی موقع کا فائدہ اٹھایا اور دمشق پر حملہ کر دیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب آلریڈی بالڈوین فور کا جسم کام کرنا بند کر چکا تھا اور وہ صرف ایک ہاتھ ہی ہلا سکتا تھا، اسی لیے بہت سارے قریبی لوگوں نے اس کو یہ بھی مشورہ دیا کہ اپنی بجائے جنگ میں کسی اور کو بھیج دو، لیکن اس نے یہ مشورہ ماننے سے انکار کر دیا۔ فائنلی نومبر 1177 میں بالڈوین فور اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا پہلی بار آمنا سامنا ہوا۔ معاملہ کچھ اس طرح سے تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی فوج کے ساتھ اسقلان کی طرف نکلے۔ بالڈوین فور نے اپنے پاس موجود فرانسیسی فوج کو آگے بڑھا دیا اور بالڈوین کے پاس زیادہ فوج ہونے کے باوجود بھی سلطان صلاح الدین ایوبی نے آگے بڑھنا جاری رکھا، کیونکہ سلطان کا یہ خیال تھا کہ شاید بالڈوین کی فوج ان کا پیچھا نہیں کرے گی، اسی لیے انہوں نے اپنی فوج کو بڑے میدان میں پھیل جانے کا بھی حکم دے دیا۔ لیکن یہ اندیشہ غلط ثابت ہوا کیونکہ بالڈوین اور نائٹ ٹیمپلرز نے مسلم فوج کی تمام رکاوٹوں کو توڑ ڈالا اور دیر رات تک سلطان صلاح الدین ایوبی کا پیچھا کیا۔ بھاری نقصان اٹھانے کے بعد اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی مہم چھوڑ کر واپس مصر کی طرف جانے کا فیصلہ کیا، لیکن راستہ میں کچھ ریگستانی ڈاکوؤں نے بھی ان کی کمزور اور بچی ہوئی فوج پر حملہ کیا، جس کی وجہ سے مصر واپس پہنچتے پہنچتے ان کی 90% سے زیادہ آرمی ختم ہو چکی تھی۔ خود مسلم اتہاسکاروں نے بھی لکھا ہے کہ اس جنگ میں کہ جس کو اتہاس میں بیٹل آف مونزیجارٹ کہا جاتا ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی کو اتنا زیادہ نقصان ہوا تھا کہ جس کی کلپنا بھی نہیں کی جا سکتی ہے، کیونکہ 90% سے زیادہ آرمی ختم ہو گئی کہ جس میں ان کے ذاتی محافظ تک شامل تھے۔ اس کے علاوہ ہتھیار، خزانہ، گھوڑے، خچر، ہر چیز کا بڑا نقصان ہوا تھا۔ اتنا بڑا نقصان کہ جنگی صلاحیتوں میں وہ اپنے دشمن مطلب کہ صلیبی سلطنت سے لگ بھگ 10 سے 12 سال پیچھے چلے گئے تھے۔ مگر ساتھیوں، صرف 2 سال کے بعد ہی سلطان صلاح الدین ایوبی نے واپسی کی اور ایک بار پھر سے ان دونوں کا آمنا سامنا آج کے دور کے لبنان کے علاقے میں ہوا، اور اس جنگ کو اتہاس میں بیٹل آف مرج ایون کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس جنگ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی بڑی جیت ہوئی اور بالڈوین فور کی جان بھی بمشکل اپنے چند وفادار ساتھیوں کے ذریعے سے بھاگ کر بچائی جا سکی۔ 1183 میں پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کرک قلعے کا بھی محاصرہ کیا، اس کا گھراؤ کیا، لیکن بالڈوین فور نے اس کو بڑا ہی زبردست ڈیفینڈ کیا، جس کی وجہ سے پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس قلعے کا گھراؤ ختم کرنا پڑا۔ ان دونوں کے بیچ جو بیٹل آف لتانی ریور لڑی گئی، اس میں بھی سلطان صلاح الدین ایوبی نے
صلیبی فوج کو بڑی ہی زبردست شکست دی اور ان کو کافی نقصان پہنچایا۔ ساتھیوں، ان دونوں کے بیچ لڑی جانے والی ایک اور بڑی اور مشہور جنگ کہ جو ویسے تو بے نتیجہ رہی تھی، مگر جس میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو بالڈون فور کے مقابلے میں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا تھا، وہ دراصل وہ جنگ تھی کہ جو آج کے جارڈن اور فلسطین کے بیچ میں لڑی گئی تھی اور جس کو اتہاس میں بیٹل آف بیل وائر کیسل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ 1182 کی بات تھی کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبی حکومت کے اوپر اور بھی زیادہ دباؤ بنانے کے لیے بیل وائر نام کے اس قلعے کا محاصرہ کیا، لیکن قلعہ حد سے زیادہ مضبوط تھا کہ جو لمبے وقت کے بعد بھی فتح نہ ہو سکا۔ دونوں فوجوں کے بیچ جھڑپیں تو ہوتی رہیں، لیکن بالڈون فور کی لیڈرشپ میں صلیبی فوجوں نے اپنے اس قلعے کا بڑے ہی زبردست طریقے سے دفاع کیا، لیکن یہ جنگ پرسنلی بالڈون فور کے لیے بڑی مصیبت لے کر آئی۔ وہ اس لیے کیونکہ بالڈون فور کو لگاتار اس جنگ کے میدان میں رہنا پڑا، اس مہم پر رہنا پڑا، اور یہاں پر اس کو لگاتار صاف نہانے کے لیے پانی بھی نہیں مل پا رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کی وہ خطرناک بیماری بڑھتی چلی گئی۔ بیماری بگڑتے بگڑتے اب خطرناک اسٹیج میں انٹر کر چکی تھی اور اس کے حالات ایسے تھے کہ یہ جنگ میں گھوڑے پر بھی سوار نہیں ہو سکتا تھا، جس کی وجہ سے اب اس کو تخت پر بیٹھا کر جنگ کے میدان میں لایا جاتا تھا تاکہ صلیبی فوجوں کا حوصلہ اور ان کا جذبہ برقرار رہے۔ اس کے بعد سے اب بالڈون فور کے حالات اور بھی خراب ہونا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ کوڑ کی وجہ سے اب اس کے جو جسم کے حصے تھے وہ گل گل کر گرنے لگے تھے۔ اس کا چہرہ پوری طریقے سے بگڑ چکا تھا اور اب تو اس کی آنکھوں کی روشنی بھی چلی گئی تھی، مگر اس کا دماغ اور اس کا ذہن ابھی بھی بڑی ہی زبردست طریقے سے کام کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب اس نے خود سے ہی خوشی خوشی تخت چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو جو دربار میں موجود لوگ تھے انہوں نے اس کی لیڈرشپ کوالٹیز کو دیکھتے ہوئے فوراً منع کر دیا، مگر 1183 کے دور میں ہی جب بالڈون فور کو خطرناک بخار آیا اور وہ بستر سے اب اٹھ بھی نہیں پا رہا تھا تو اس کو دھیرے دھیرے یقین ہو گیا کہ اس کا آخری وقت آ چکا ہے، اسی لیے اس نے فوراً اپنی بہن سبیلا کی شادی گائے آف لوزگنن سے کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ دراصل صرف اپنی حکومت کے فیوچر کو بچانے کا ایک مشکل فیصلہ تھا، کیونکہ اس انسان کو نہ تو اس کی بہن پسند کرتی تھی اور نہ ہی یہ خود اس سے پہلے اس پر زیادہ ٹرسٹ کیا کرتا تھا۔ ہسٹوریکل ریکارڈز بتاتے ہیں کہ ولیم آف ٹائر مطلب کہ بالڈون فور کا وہی خاص استاد بھی اس کے اس فیصلے سے ناراض تھا، مگر بالڈون فور کو یہ کرنا پڑا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اس کا وقت آ چکا ہے، اسی لیے اس نے اپنے اسی بہنوئی کو اپنا قائم مقام بنایا، مطلب اس کے بعد اس حکومت کو اسی کو دیکھنا تھا، جبکہ اپنے بعد اصلی کنگ کے طور پر اپنے بھانجے مطلب کہ سبیلا کے اسی بیٹے کو نامزد کر دیا کہ جس کی عمر ابھی بمشکل 5 سال تھی۔ آخرکار 1185 میں جب اسی بیماری کی وجہ سے بالڈون فور نے ہماری اس دنیا کو الوداع کہا تو اس وقت بالڈون کی عمر لگ بھگ 23 سال تھی۔ بالڈون فور نے اس خطرناک بیماری کے باوجود بھی کنگڈم آف جیروسلم پر لگاتار 11 سال تک کامیابی کے ساتھ راج کیا، بلکہ اس طرح سے راج کیا اور اس طرح سے اپنی حکومت کو ڈیفینڈ کیا کہ آج بھی اتہاس میں اس کی گنتی کنگڈم آف جیروسلم کے سب سے طاقتور حکمرانوں میں کی جاتی ہے۔ بالڈون فور ہی سلطان صلاح الدین ایوبی اور بیت المقدس کے بیچ آخری دیوار بھی ثابت ہوا، کیونکہ صرف 2 سال کے بعد ہی مطلب 1187 میں پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک بڑی جنگ میں صلیبیوں کو کراری شکست دی اور اس طرح سے یروشلم مطلب کہ بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ اسی کے ساتھ آج کی ہماری یہ ویڈیو بھی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ ویڈیو اگر جانکاری سے بھرپور لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسے ہی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔